شیخ اس میں ایک اور اس سوال میں ایک پارٹ اور ایڈ کر لیں کہ بعض اوقات ہم دوسرے مسالک علماء کو اپنے یہاں بھی بلاتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی جو لوگ بلاتے ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح کے فتوے جو ہے جڑ دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہو گئے اور یہ ایسے ہو گئے۔ تو اس صورت میں کہ ہمارے علماء کو کوئی اور اپنے یہاں بلائے تو یہ تو ہماری خوشی کی بات ہے کہ ہمارے موقف کو، ہمارے علماء کو سراہا جا رہا ہے، اور ہمارا جو موقف یا ہمارا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچے گا، وہ بھی سنیں گے۔ اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیغام جو ہے قرآن و سنت پر مبنی ہے اور دلائل پر مبنی ہے، تو ہماری بات جب دوسروں تک پہنچے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی اس کا اثر ڈالیں گے، اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اخلاص کے ساتھ جائیں گے، اچھی نیت کے ساتھ جائیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے دوسروں کو اپنی یہاں بلانے کے لیے، تو یہ تعامل تو ہمارے سلف صالحین میں بھی تھا، ہمارے بر صغیر کے علماء میں بھی تھا، پاکستان کے علماء میں بھی تھا۔ کچھ عرصے پہلے میں حافظ مسعود عالم صاحب کے گھر گیا فیصل آباد، اور میں نے ان سے سوال کیا، کیونکہ ہم اذان کے تحت کچھ کانفرنسز کرتے ہیں مختلف شہروں میں، کرتے تھے جب کووڈ سے پہلے، تو اس میں ہم بعض اوقات دوسرے مسالک کے علماء کو بلاتے تھے، کیونکہ ڈاکٹر حماد تقوی صاحب ایک دفعہ آئے تھے تو کہنے لگے آپ بلایا کریں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسے عالم کو بلاتے ہیں جو دوسرے مسلک کا ہے، تو ان کے لوگ بھی آپ کے پروگرام میں ان کی محبت میں یا ان کی عقیدت میں آتے ہیں، وہ آپ کے علماء کو آ کے سنتے ہیں، وہ آپ سے قرآن و سنت کی دعوت سنتے ہیں، اور پھر آپ کے علماء کا بھی ان کو تعارف ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ کرنا شروع کیا تو کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ صحیح نہیں کر رہے، آپ ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں، آپ ان کو سٹیج دے رہے ہیں، آپ ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو پہلا جواب تو ان کو یہ دیا کہ جی ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے علماء کی، کبار علماء کی اجازت سے اور ان کے مشورے سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری یہ لجنہ ہے، ہم ان سے سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم فلاں اسپیکر کو بلانا چاہتے ہیں، فلاں عالم کو بلانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بلا لیں۔ اور دوسرا، حافظ صاحب نے یہ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ لاہور کانفرنسز میں جاتا تھا، مدارس کی۔ تو ایک مدرسے کی کانفرنس میں جاتے تھے، بہت بڑا مدرسہ تھا، اس کی 2-3 روزہ کانفرنس ہوتی تھی۔ اس کے آخری دن اس ہمارے اہل حدیث مدرسے کے شیخ الحدیث کی ہدایت یہ تھی کہ آخری دن آخری تقریر کے لیے فلاں حنفی عالم کو بلانا اور اس کو توحید کا موضوع دینا، کیونکہ وہ بہترین تقریر کرتا ہے توحید کے۔ کہنے لگے یہ تعامل ہوتا تھا ہمارے کبار علماء کا، ہمارے سلف صالحین کا۔ آج ہمارے اندر سے یہ سارا تعامل ختم ہو گیا ہے، ہم ذرا سی بات پر جو ہے امت کے ٹکڑے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، بجائے یہ کہ جوڑنے کی بات کریں، بجائے یہ کہ جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہے ان کی بنیاد پہ آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، قریب آئیں، تاکہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں، اور یہی ایک حکمت کا اور اچھا طریقہ ہے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے کہ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ جذباتی پن اور ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بڑے علماء کو اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ جو ابھی ابتدائی مراحل میں اپنے علمی دورے کے اور اس طرح کے، تو وہ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ ابھی جب وہ فارغ ہو کے نکلے ہوتے ہیں تو ان کے جذبات بڑے جو ہے وہ عروج پر ہوتے ہیں، اور اس کے تحت وہ اچھے خاصا جو ہے وہ اپنے کردار اور اپنے اخلاق ان سب کو خراب کر دیتے ہیں۔ ایسا میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔